بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ اسکول کی تربیتی سیشنز چل رہے ہیں۔ ایک دو بچے جو ہیں وہ اسکول میں آتے ہیں یہاں پہ اور ریکارڈنگ ہم کر لیتے ہیں تاکہ سب بچوں کے ساتھ یہ شیئر کی جا سکے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو حماس جو ہیں ان کا کوئی سوال ہے آج؟ سر جی، آپ کو ایمان مجمل کا پتہ ہے؟ جی سر جی، اسے ایمان مجمل کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھے۔ اچھا بیٹا، ایک تو یہ ہے کہ یہ لفظ مجمل نہیں ہے، یہ لفظ ہے مجمل۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو مجمل پڑھتا ہے کچھ۔ تو عربی زبان جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری اردو بھی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک ہم عربی زبان نہ سیکھیں، کیونکہ یہ مدر لینگویج ہے ایک لحاظ سے ہماری زبان کے لیے خاص طور پہ۔ تو یہ یعنی آپ آگے جا کے عربک وربس پڑھیں گے جب آپ، تو اس میں آپ ایک پورا ایک بات ہے، ایک خاص طرح کے وربز ہوتے ہیں۔ تو اجمل، یجمل، اجمال، اور مجمل اور مجمل۔ تو مجمل یعنی وہ ہے کہ وہ بات جو اجمال میں ہو۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجمال کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حماس، آپ اپنا ذرا تعارف کروائیں۔ میرا نام حماس ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں اور میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں۔ تو یہ آپ کا تعارف، تو یہ اس کو کہیں گے یہ اجمالی تعارف ہے۔ ابھی تفصیلی تعارف آپ کا ہو سکتا ہے ہمیں پورا ایک دن آپ کے پاس بیٹھنا پڑے، ایک دن گزارنا پڑے آپ کے پاس آپ کو جاننے کے لیے، ہو سکتا ہے کئی دن گزارنے پڑے آپ کے پاس، تو پھر ہمیں وہ بھی شاید پورا تفصیلی تعارف نہیں ہو سکتا۔ تو تفصیل جو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا کسی چیز کی۔ شیز بیٹا سمجھ گئے آپ بات؟ جی۔ تفصیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے یعنی کوئی چیز ڈیٹیل میں ہو، ڈیٹیل۔ انگلش میں کہتے ہیں نا ڈیٹیل میں ہونا۔ تو کوئی چیز تفصیل سے ہوتی ہے تو ڈیٹیل میں ہوتی ہے۔ اور اجمال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہیڈنگز ہیں، صرف مین باتیں، موٹی موٹی باتیں ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ اجمال ہے، اجمالی بیان۔ تو یہ دو لفظ آپ سیکھ لو آج، ایک ہے اجمال اور ایک ہے تفصیل۔ اجمال اور تفصیل، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اجمال جو ہے وہ کون، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں اپنا تعارف کراتا ہوں، جو چھوٹی بات ہوتی ہے، موٹی موٹی باتیں، اور یعنی میجر ہیڈنگز جو ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو اس کو کہیں گے یہ اجمال ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے، یعنی پہلے ایک مین بات آ جاتی ہے۔ یا آپ نے کبھی دیکھا ہو آؤٹ لائن ہم بناتے ہیں، بعض اوقات ہم نے کوئی مضمون لکھنا ہو نا تو پہلے اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں ایک پیج پہ صرف، ٹھیک ہے، کہ اس میں ہم نے یہ بات کرنی ہے، یہ مقصد ہے ہمارا، تو وہ اس کا اجمال ہے۔ تفصیل بھی اس کی بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اجمال سے لفظ کون سا بنا؟ مجمل۔ اور تفصیل سے لفظ کیا بنا؟ مفصل۔ کیا لفظ بنا بیٹا؟ مفصل ہم نے پڑھنا، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ تو ایمان مجمل آپ کو آتا ہے کسی کو، بچے کو؟ آپ سنائیے ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو یہ ایمان مجمل ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آمنت بھی، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور پھر ہم نے جیسا کہ اس کے نام ہیں، جیسا کہ اس کے اسماء ہیں، اور جیسا کہ اس کی صفات، کما ہوا بھی اسمائی، جیسا کہ اس اللہ کے اسماء ہیں۔ اسماء کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ اسماء جمع ہے اسم کی۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا نام شیز ہے۔ آپ اپنا نام بتائیں گے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اسم کسے کہتے ہیں بیٹا؟ نام کو۔ اور اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اسماء الحسنی۔ کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنی۔ حسنہ کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ خوبصورت، بیوٹیفل۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ بیوٹیفل نیمز، ٹھیک ہے، بیوٹیفل نیمز، اسماء الحسنی۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ خوبصورت، ٹھیک ہے۔ حسین کا مطلب بھی خوبصورت، اور اسی طرح احسن جو ہے اس کا مطلب بھی خوبصورت، بلکہ سب سے خوبصورت احسن، ٹھیک ہے۔ تو یہ عربی جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اردو میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ تو ہم نے یہ بات کی کہ آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماء، جیسا کہ اس کے نام ہے، وصفاتہ، اور جیسا کہ اس کی صفات ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بہت زیادہ نام ہے، ہمیں تو صرف 99 آپ سب نے بتا دیے، لیکن ویسے نام تو انگنت ہے نا اللہ کے، بے شمار ہیں، لا تعداد ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس سب پہ ہم ایمان لائے، تو یہ ایمان مجمل ہوا، ٹھیک ہے۔
اور ساری صفات پہ ہم اللہ کی ایمان لائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے پھر وَقَبِلْتُ جمیع احکامی. جمیع کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ٹوٹل، کل، آل. ٹھیک ہے. جمیع یہیں جیسے ہم اجتماع کا لفظ بھی یہیں سے ہے، مجمع بھی یہیں سے ہے، یعنی جہاں زیادہ لوگ ہوں. جمع بھی یہیں سے، جمع سے ہے نا جمیع، یعنی زیادہ، سب لوگوں کو ملائیں تو جمع کر لیں سب کو تو جمیع. تو جمیع احکام ہی، جتنے بھی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ہیں، ہم نے وہ سب کے سب کیا کیے؟ قبول کر لیے، مان لیے. قبلتو، قبول کر لیے، ہم نے سبمٹ کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ بھی ایک ہم نے ایک آؤٹ لائن بنا رہے ہیں. تو یہ اسلام کی ایک آؤٹ لائن ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے جیسا کہ اس کے نام ہیں اور جیسا کہ اس کی صفات ہیں. دو باتیں ہوگی. پھر تیسری بات کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سارے حکم مان لیے، سارے کے سارے. اس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے حکم ہیں. لیکن ایک دفعہ اپنے دل کو ہم نے آمادہ کر لیا کہ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایمان مجمل. اور پھر یہ ہم زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، زبان سے ہی بات کر رہے ہیں. اور دل ہمارا جو ہے، دل کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قلب. ٹھیک ہے بیٹا. اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ من. ٹھیک ہے. یہ ساری زبانیں ہماری ہی ہیں، ساری اللہ کی زبانیں. من کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ نے اقبال کا شعر سنا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا. تو من کا مطلب کیا ہے؟ دل. اور دل جو ہے ویسے اصل یہ فارسی کا ہے، فارسی سے دل آیا ہے. ٹھیک ہے. دل، من اور قلب. ٹھیک ہے بیٹا. تو اقرار باللسانی، لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو. و تصدیق بالقلب، تو زبان سے جو ہے ہم نے اقرار کر لیا اور دل نے ہمارے اس کی تصدیق کی. تو یہ ایمان مجمل ہو گیا. تو یہ بہت خوبصورت ہے بیٹا. اگر ہم اسے سمجھ کے پڑھیں گے، اس کا مطلب اب جو بھی چیز بیٹا ہم نے کرنی ہے سمجھ کے کرنی ہے. زندگی میں میرے بچوں سمجھ کی بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے. سائنس بھی پڑھنی ہے تو سمجھ کے پڑھنی ہے، دین کو بھی سیکھنا ہے تو سمجھ کے، اور کوئی کام بھی کرنا ہے تو سمجھ کے. ہاں البتہ ایک بات ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کام ہم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی کام کو پہلے ہی سارا ہم یہ اصرار کریں گے نہیں پہلے تو ہم سمجھیں گے. پھر اگر چھوٹا بچہ جو شیر خوار بچہ ہے، اگر اسے زبان مل جائے اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو جو ہے نا کھانا نہیں کھاتا، یہ دودھ نہیں پیتا، پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ماننے سے اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے سے وہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں پہلے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، تجربے سے سمجھ میں آتی ہیں. جب ہم ان چیزوں کو زندگی میں اختیار کرتے ہیں، جب ہم انہیں پریکٹس کرتے ہیں، تو بہت ساری بیٹا جو عقل ہے، دانائی ہے، وہ پریکٹس کے ساتھ ہے. تو صرف یعنی علم کے ساتھ ساری دانائی نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. یعنی صرف چیزوں کو، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ زندگی میں پہلے ہم زندگی کو سمجھیں گے، پہلے 10 سال ہم چھٹی لے لیں اور کتابیں پڑھنی شروع کر دیں گے، ہم پہلے سمجھ لیں پھر بعد میں عمل کریں گے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی میں عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہی زندگی سمجھ میں آئے گی ہمیں. ٹھیک ہے بیٹا. ایمان سمجھ میں آئے گا، دین سمجھ میں آئے گا، خود ہمیں اپنا آپ سمجھ میں آئے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے میرے بچوں. تو آج ایمان مجمل پہ ہم نے بات کی اور زندگی پہ بات کی. باقی انشاءاللہ بات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.